غربت دی، معیشت کی تباہی دی، ملک کے وقار کو مجروح کیا. آج اس کی کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن پر قبضہ کر کے اپنے ان جو الیکشن کے اندر دھاندلی ہے اس کو کامیاب کیا جائے. ہم ہر سطح پر اس کی مخالفت بھی کریں گے، ہر حد تک جائیں گے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ سے بات کرتی آئی ہے ووٹ کو عزت دینے کی، عوام کے رائے کے احترام کی. جس ملک میں عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ملک کا نظام موجود ہے، ملک کے نظام میں خرابی نہیں ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن چوری ہوتے ہیں. اگر کسی نے الیکشن ریفارم کرنے ہیں تو پھر سب سے پہلے بات کریں کہ کس طرح ہم الیکشن کی چوری سے پاکستان کے عوام کو بچا سکتے ہیں. ہمارا مسئلہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں نہیں ہیں، ہمارا مسئلہ یہ الٹے سیدھے قوانین نہیں ہے. آئین موجود ہے، قوانین موجود ہیں. اس آئین اور اس قانون کے تحت اگر الیکشن کروائے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر عوام کی رائے کا احترام کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب تک الیکشن چوری ہوں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. 2018 کے الیکشن کی چوری نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ہم ووٹ کو عزت نہیں دیں گے تو ہمارا ملک پستی کی طرف جائے گا. یہ آج بات بڑی واضح ہے، ہر پاکستانی اس کو سمجھتا بھی ہے، اس کو جانتا بھی ہے، سوائے اس حکومت کے وزیر اعظم کو اور اس کے وزراء کو. میری ان سے گزارش ہے کہ آئین کو پڑھ لیں، آئین کی شق 218 کو پڑھ لیں، 219 کو پڑھ لیں، 230 کو پڑھ لیں کہ وہ الیکشن کمیشن کا جو رول ہے وہ وہاں پر تعین کیا جا سکتا ہے. اگر آپ اس رول کی تبدیلی چاہتے ہیں اس کا واحد راستہ آئینی ترمیم ہے. اور بات صرف الیکشن کے دن کی نہیں ہوتی. جو ہمارے ملک میں الیکشن رگ کیے جاتے ہیں، جو الیکشن چوری ہوتے ہیں، میں اگر یہ کہوں کہ 80% رگنگ جو ہے پری پول ہوتی ہے، تو ہمیں آج ان سب چیزوں کا اعادہ کر کے ان کو سمجھ کر ان کے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ملک کی ترقی چاہتے ہیں. اور ایک بات بڑی واضح ہے کہ ملک کی ترقی ایک غیر متنازع الیکشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. آج حکومت کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن متنازع ہوں، اور آج بھی سینٹ کی کمیٹی کے اندر حکومت کا وزیر جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر کھلم کھلا حملہ آور ہوا. اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. اگر آج الیکشن کمیشن پر حملہ ہو سکتا ہے تو کل سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہو سکتا ہے. میڈیا تو حملے برداشت کر رہی ہے، کل کسی اور ادارے پر بھی حملہ ہو سکتا ہے. اپوزیشن پر حملے تو آپ کے سامنے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم جب بھی اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے، جب بھی تقریر کرتا ہے، وہ یا الزام لگاتا ہے، گالیاں نکالتا ہے یا دھمکیاں دیتا ہے. یہ آج ملک کی سیاست کا حال ہے. تو کوئی ادارہ بھی اس فیشسٹ حکومت سے اپنا یہ سمجھے کہ میں محفوظ ہوں تو وہ محفوظ نہیں ہے. کل جو محفوظ سمجھتے ہیں ان کے نام بھی یہ حکومت لے گی. یہ اپنا معاملے طے کرنے کے لیے، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے ہر ادارے کو سودے پر لگانے کو تیار ہے، ہر ادارے کے حقوق سلب کرنے کو تیار ہے کہ ان کو اقتدار میں طول مل جائے. انشاءاللہ یہ سازش جو ہے ہم اس کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. الیکشن میں اب جو ایک بڑی بات کی جاتی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ہر وزیر، ہر پرائم منسٹر، ہر آدمی بات کرتا ہے. اور حد تو یہ پہنچی ہے کہ ابھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو رہے ہیں، رولنگ پارٹی پی ٹی آئی کے جو چیف آرگنائزر ہیں، کوئی سینیٹر صاحب ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ کنٹونمنٹ کے ملک کے حالات ایسے ہیں
کہ آج ووٹر محفوظ نہیں ہے. کنٹونمنٹ کے الیکشن ہیں, کنٹونمنٹ کے اندر ہوتے ہیں, تو وہاں بھی ووٹر محفوظ نہیں ہے. حکومت اقرار کر رہی ہے کہ ہم ووٹر کو تحفظ نہیں دے سکتے, پاکستان میں امن نہیں ہے, کنٹونمنٹ کے اندر بھی امن نہیں ہے. اور چونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں نہیں ہیں, امن صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین دیتی ہے اور ریگنگ صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین بچاتی ہے, اس لیے واحد حل یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی اور باہر بھی فوج کو تعینات کیا جائے. یہ سینیٹر صاحب انہوں نے بھی قانون کی آرٹیکل کی شق نمبر 230 نہیں پڑھی کہ الیکشن کمیشن کا حق ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ الیکشن میں دھاندلی ہو رہی ہے یا کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے تو وہ طلب کر سکتی ہے سیکیورٹی کے لیے فوج کو. اور اگر پولنگ اسٹیشن کے اندر معاملہ ہو رہا ہے تو وہاں پر جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ طلب کر سکے فوج کو یا پولیس کو یا رینجرز کو کہ وہ اندر تشریف لائیں اور اس کی مدد کریں. یہاں پر حکومت کے اہلکار الیکشن ہونے سے 2 ہفتے پہلے خط لکھ رہے ہیں کہ جناب ہم امن نہیں دے سکتے اس ملک کے کنٹونمنٹس میں, اور اس کو چونکہ ووٹنگ مشینیں نہیں ہیں تو واحد حل ہے کہ فوج کو تعینات کیا جائے. اور جو علاقے کی جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے کہ اگر ڈیموکریسی پر کوئی حرف آیا تو پاکستان کی بڑی بدنامی ہوگی. یہ وہی لوگ ہیں جو آج اس ملک کو ڈیموکریسی کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. سینٹ کی کمیٹی کے اندر پارلیمنٹ کے ریکارڈ پر پارلیمنٹ کے سامنے الیکشن کمیشن نے 37 نکات رکھے ہیں کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پاکستان کے الیکشن کے نظام کو تباہ کر دیں گی, یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. یہ میں نہیں کہتا, یہ الیکشن کمیشن ریکارڈ پر پاکستان کی سینٹ کے سامنے رکھ کر گیا ہے, جس کا اس کو صلہ یہ ملا کہ ایک وفاقی وزیر نے کمیٹی کے اندر ان کو کہا کہ تم چور ہو اور تم پیسے کھاتے ہو. ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے, یہ چوروں کی حکومت آئی ہے, یہ چوری کے نعرے مارتی ہے کہ تاکہ ہماری چوری پر شک شبہ نہ ہو. تو آج الیکشن کمیشن بھی محفوظ نہیں ہے. کل اگر سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف دے دیا تو یہ اس پر بھی الزام لگا سکتے ہیں. تو آج جو حکومت ہے, جو اس کا رویہ ہے, یہی سب سے بڑا حرف ملک کی جمہوریت پر ڈال رہا ہے. میں جو شک نمبر جو 37 شکیں الیکشن کمیشن نے کہ کیوں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ملک کے انتخابی نظام کو تباہ کر دیں گی, اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کلیئرلی کہ آئین کے مطابق ایک فری, فیئر, کریڈیبل اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے. یعنی انہوں نے مکمل طور پر جو الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو اختیار ہے کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, وہ اس مشین کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے. اور انہوں نے یہ 37 شکیں, میں ان کی ہر ایک میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو بڑی بڑی باتیں ان میں جی اس میں بیلٹ کی کوئی سیکریسی نہیں ہے, ہر ایک کو پتا ہوگا کون کہاں ووٹ ڈال رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ووٹر بھی محفوظ نہیں ہے. کل مشین سے یہ ریکارڈ نکالا جا سکتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے, اور پھر وہ جو بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے ووٹ کی, یہ اس کی بھی نفی کرتا ہے. انہوں نے کہا اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, یہ ایک ڈبہ ہے, اندر وہ کیا کر رہا ہے, میں بٹن شیئر کا دباؤں اور ووٹ بلے کو چلا جائے, ہم اس کا ہمیں نہیں پتا اندر وہ مشین کیا کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو مشینیں ہیں پہلے تو پھر بھی ہم ڈھونڈ سکتے تھے کہ وہ ووٹ کے ڈبے کہاں پر گئے, تھیلے کس نے کھول لیے, کس نے بیلٹ کو آگے ٹیمپرنگ کی ہے. انہوں نے کہا یہاں یہ بھی ممکن نہیں ہے
کہ راستے میں ہی مشینوں کا ریکارڈ بدل دیا جائے. یہ اب اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین الیکشن کی چوری نہیں روک سکتا. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ملک کا اصل مسئلہ ہے کہ الیکشن چوری کیے جاتے ہیں, انہوں نے کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشین بیچاری جو ہے وہ بڑی ہی معصوم ہے اس معاملے میں, وہ چوری نہیں روک سکتی جو کہ اصل مسئلہ ہے اس ملک کا. انہوں نے کہا کہ قانون بدلنے پڑیں گے, قانون کا نظام بدلنا پڑے, آئین بدلنا پڑے گا اگر آپ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین امپلیمنٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں. آپ 100 قانون بنا دیں, الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح بھی وہ چاہے ملک کو فری اینڈ فیئر الیکشن دے. اگر آپ اس کا یہ حق لینا چاہتے ہیں آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. یہ ایک واضح موقف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور اپوزیشن کی جماعتوں کا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو مشین ہے اس کو بآسانی ہیک بھی کیا جا سکتا ہے اور ٹیمپر بھی کیا جا سکتا ہے. اور پھر جو مشین کا نظام بدل دیا جائے گا, مشین کا ریکارڈ بدل دیا جائے گا, آپ کون سی اپیل کریں گے, کس کے پاس جائیں گے؟ پہلے تو کم از کم بیلٹ تو گنے جا سکتے تھے, وہ تھیلوں کی سیلیں تو دیکھی جا سکتی تھی چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یا تو نظام اندر ہی بدل جائے گا اور کچھ نہیں ہو سکے گا. انہوں نے کہا جو سورس کوڈ ہے یعنی جس پر یہ سارا نظام چلتا ہے وہ بآسانی تبدیل کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ووٹ شیر کو آدمی ڈال کر جائے اور ووٹ چلا جائے گیدڑ کے پاس, یہ آج حقیقت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ناممکن ہے کہ جو ڈیٹا اس مشین پر ہے وہ سارا ڈیٹا ہو سکے, کیونکہ یہ آپ کو تقریباً 10 لاکھ سے زائد مشینیں چاہیے ہوں گی. ہر مشین کا جو ڈیٹا ہوگا وہ مختلف ہوگا اس پولنگ اسٹیشن کے مطابق. یہ شبلی فراز صاحب جو احمد فراز صاحب کے بیٹے ہیں, یہ مشین انہوں نے تیار کی ہے. ان کا مشینوں میں کیا تجربہ ہے یہ ہم ان سے پوچھیں گے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ 10 لاکھ مشینیں میرا نہیں خیال کہ شبلی فراز صاحب تیار کر سکتے ہیں الیکشن کے لیے. سب سے انہوں نے بڑی بات کہی کہ جو اسٹیک ہولڈر الیکٹورل پروسیس کے ان کا کوئی اتفاق نہیں ہے, سیاسی جماعتوں کا اتفاق نہیں ہے, اس کے اندر جو سول سوسائٹی کا اتفاق نہیں ہے, جو آرگنائزیشن الیکشن کو مانیٹر کرتی ہیں ان کا اتفاق نہیں ہے, این جی اوز کا اتفاق نہیں ہے, میڈیا کا اتفاق نہیں ہے, پارلیمنٹ کا اتفاق نہیں ہے. یہ عددی برتری پر یہ معاملات طے نہیں ہو سکتے, یہ اتفاق رائے سے ہوتے ہیں. اور ہمارے قانون میں ابھی بھی موجود ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا. اس کا ایک تجربے کا پیریڈ ہوتا ہے. آپ پہلے چند الیکشنوں میں تجربہ کرتے ہیں, وہاں سے اس کے نتائج دیکھتے ہیں, اس کے فوائد دیکھتے ہیں, اس کو بہتر بناتے ہیں, پھر جا کر یہ میس یعنی پورے نظام میں اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں ہی الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں کر دیں. اور اس میں انہوں نے جو دنیا کے تجربے ہیں وہ بھی بتائے ہیں کہ دنیا میں اس نظام کو بنانے کے لیے ایک پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس میں وقت لگتا ہے, سٹینڈرڈز بنانے پڑتے ہیں. اور انہوں نے 5 ممالک کا ذکر کیا ہے جہاں پر جمہوریت اس حد کی تو نہیں جو ہمارے ملک میں ہے, لیکن وہ بھی کچھ جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جس میں جرمنی ہے, جس میں ہالینڈ ہے. انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین لگائی اور پھر ختم کر دی کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے, یہ ووٹ کو ٹرانسپیرنٹ نہیں بنا سکتا. اسی طرح آئرلینڈ, اٹلی, فن لینڈ, جو میں نے پہلے کہا کہ ہماری حد کے تو جمہوری ملک نہیں ہے لیکن یہاں بھی جمہوریت کئی 100 سالوں سے ہے, انہوں نے بھی اس نظام کو رد کر دیا. تو یہاں پر اتنے معاملات رکھے ہیں, 37 نکتے الیکشن کمیشن نے دیے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا. اور آج حکومت بضد ہے, اس حد تک بضد ہے کہ الیکشن کمیشن کو ننگی گالیاں